وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ لالہ شرمپت کا حسن زن۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے ذکر سنایا کہ شرمپت آریہ میرے پاس مشورہ لینے آیا تھا کہ مجھے بخار سا معلوم ہوتا ہے، جسم گرم ہے، ٹیکہ کراؤں یا نہ؟ میں نے کہہ دیا کہ نہ کراؤ، کیونکہ اس سے تو حرارت اور زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ مجھ سے ہمیشہ مشورہ دریافت کرتے ہیں، بلکہ لیکھ رام کے قتل کے دنوں میں ایک دفعہ یہ دوا پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ اس وقت تو تم ہمیں دشمن جانتے ہو کہ اس کے قاتل ہم ہیں، ہماری دوا تم کو لینی مناسب نہیں، مگر اس نے کہا کہ ہم کو یقین ہے آپ دوا دے دیں۔ ایک الہام۔ پھر فرمایا کہ رات کو مجھے ایک اور فکرہ الہام ہوا تھا، بھول گیا تھا، اب یاد آیا ہے۔ وہ یہ ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ مخالفین سے شفقت۔ پھر اس کے بعد میاں احمد دین صاحب عرائض نویس گجرانوالہ نے مقدمہ کے متعلق کچھ گفتگو حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے موجودہ احباب سے کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہماری مراد سزا سے نہیں ہے کہ اسے سزا ضرور ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی حقیقت عزیز مصر کے سامنے کھل گئی تھی، ویسے ہی ہماری بھی حقیقت کھل جاوے۔ یوسف نے جیل خانہ سے باہر نہیں قدم نکالا جب تک اپنا باعصمت ہونا ثابت نہ کرا دیا۔ 19 اکتوبر سن 1902 عیسوی بروز یکشنبہ بوقت سیر۔ دابۃ الارض کی حقیقت۔ حسب معمول حضرت اقدس علیہ السلام سیر کے لیے باہر تشریف لائے اور نواب محمد علی خان صاحب کے مکان کے آگے آ کر تھوڑی دیر نواب صاحب کا انتظار کرتے رہے۔ جب نواب صاحب تشریف لائے تو روانہ ہوئے اور فرمایا کہ نئی تحقیقات نے دابۃ الارض کی بہت تائید کی ہے اور اس کے معنی کھول دیے ہیں کہ وہ ایک کیڑا ہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہت باریک ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ہے: تاکلو من ساعتہ، باریک ہی تھا تو اندر اندر کھاتا رہا اور پتہ نہ لگا۔ اور تکلمہم سے مراد بھی یہی ہے کہ طاعون ہو، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ہر ایک قریہ کو قیامت سے پہلے ہلاک یا عذاب کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔